بہت سے لوگ تردد میں رہتے ہیں اور اشکال میں رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت کی شہادت اصل میں کس تاریخ میں ہوئی ہے؟ نیز ذی الحجہ کی تاریخ میں ہوئی ہے یا یکم محرم الحرام صحیح تاریخ ہے؟ اس کشمکش کو بھی مٹا دیں یا نیز آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان فرما دیں۔ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ یکم محرم والی بات تو صرف واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پبلک میں مشہور کی گئی۔ آپ جا کے اگر گوگل پہ بھی لکھیں، جو آخری دفعہ میں نے ویکیپیڈیا پہ دیکھا وہاں پہ بھی 26 ذی الحجہ ہی آ رہا تھا۔ اور جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 بڑی کتابیں جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئیں، اسد الغابہ امام ابن اثیر کی اور اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، یا اس سے بھی پہلے الاستیاب امام ابن عبد البر کی، سب نے 26 ذی الحجہ لکھا اور ساتھ یہ لکھا کہ محرم کا چاند نکلنے سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا یہ بات یکم محرم والی تو بالکل غلط ہے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا فتنہ جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی، اور آخری جو آپ سمجھ لیں چھرا گھونپا گیا وہ واقعہ کربلا تھا، جس کے بعد امت 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث میں کئی صفحات کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مجوسی غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، جس کا تعلق پرشین امپائر سے تھا۔ اسے غم تو خیر اپنے اس امپائر گرنے کا تھا اور کچھ ذاتی معاملات بھی تھے۔ سیدنا عمر نے اسے سمجھایا تھا، یہ غلام تھا مغیرہ ابن شعبہ کا، تو وہ کوئی شکایت کی تھی اور اس کے بعد خیر اس نے اپنے دل میں ایک رکھ لی، سیدنا عمر کے مشورے کو ماننے کی بجائے ان کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا، اور فجر کی نماز جب سیدنا عمر پڑھا رہے تھے سورۃ الفاتحہ شروع کی تو اس نے چھپ کر جو ممبر کے پیچھے بیٹھا تھا وار کیا اور آپ کو کاری زخم لگائے زہر آلود خنجر کے ذریعے۔ عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر مختصر نماز پڑھائی اور کچھ اصحاب اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے راستے میں بھی 7 لوگوں کو زخمی کیا جو شہید ہو گئے، اور بالآخر اس نے جب دیکھا کہ وہ پکڑا گیا، کیونکہ بعض اصحاب نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی، تو اس نے خودکشی کر لی، اور سیدنا عمر کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، ایک مجوسی نے مجھے قتل کیا، آپ کا معدہ کٹ گیا، کچھ دن تک آپ زندہ رہے، لیکن جو کچھ آپ کھاتے تھے معدے کے راستے نکل جاتا تھا، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے تو آپ نے کہا کہ میں اگر اس زخم میں مر جاؤں تو 6 لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لینا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، اور کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مشورے میں رکھنا، یہ دل جوئی کے لیے فرمایا، لیکن اسے خلیفہ نہ چننا، اور سعید ابن زید وہ بھی اشرم مبشرہ میں سے تھے لیکن آپ کے بہنوئی تھے، ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا، اور کہا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا۔ اور پھر بڑی لمبی نصیحتیں کی، آپ نے ذمی جو کافر تھے جو آپ کی حکومت میں رہ رہے ان کے لیے وصیتیں کی، اور بادیہ نشین جو عرب کے قبائلی لوگ تھے ان کے لیے وصیتیں کی آنے والے خلیفہ کے لیے کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور یہ سارے معاملات کیے۔ اور میں اس کا اختتام کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بڑی رکت انگیز ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص آیا میرے پیچھے اور اس نے میرے کندھے پہ آ کر کونی رکھی، اور سیدنا عمر کے لیے اس نے تعریفی جملے بولنے شروع کیے، جسے میں نوحہ کہتا ہوں، یہ اصل والا نوحہ ہے جس میں چیخ و پکار اور ماتم والا معاملہ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اے عمر، تو وہ شخصیت تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ اے عمر، میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں یعنی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملو گے۔ تو وہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر کی میت کے اوپر پڑھ رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ایک اور بڑا پہلو وہ آپ کا زہد تھا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے آ کے ان کی تعریف کرنی شروع کی، جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے تو عیادت کے لیے آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں، مجھے اللہ برابر چھوڑ دے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں ابو بکر کے طریقے پر چلتا ہوں، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا باپ اب رسول اللہ کے طریقے پہ چلیں گے، اور وہ
یہ بار اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے، اور واقعی انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور اس میں سے سیدنا عثمان کو چنا گیا، اور بعد میں سیدنا عثمان کے بعد الٹیمیٹلی سیدنا علی جو ہے وہ خلیفہ راشد بنے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا زہد والا، یہ بہت ڈومیننٹ ہے. اور میں آخر میں ان بھائیوں کے لیے جو سیدنا عمر کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ فاطمہ کے وہ قاتل ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایک جھوٹی روایت ابان بن ابی عیاش نے جو گھڑی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ خود آپ لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی تھی وہ سیدنا عمر کے عقد میں تھی، اور یہ رشتہ انہوں نے مانگا اس لیے تھا تاکہ قیامت والے دن اہل البیت کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے. بڑی محبت کیا کرتے تھے، پروٹوکول دیا کرتے تھے حسنین کریمین کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی اولاد میں کچھ بھی ٹرانسفر نہیں کیا، کوئی لیگیسی اس طرح کی نہیں چھوڑی. چٹائی پہ بیٹھتے تھے، اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے.